پورے کلام پاک میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصص اور واقعات کو دہرایا، ان نبیوں کی جس نے فرما برداری کی ان کی کامیابی کا ذکر فرمایا، رسولوں اور نبیوں کی نافرمانی کرنے والوں کی بربادی کو قرآن مجید صراحتاً بیان کرتا ہے۔ کبھی نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، کبھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں نے انبیاء کرام کی قدر نہ کی، ان کے ارشاد و فرمان سے ہدایت حاصل نہ کی، خسرت دنیا والآخرہ بن گئے، دین و دنیا میں ذلیل ہوئے، دنیا میں ان کے نام و نشان مٹا دیے گئے اور قیامت میں تباہ کاریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن مجید نے بار بار ذکر فرمایا۔ یہ اللہ پاک کا وہ برگزیدہ نبی ہے جو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اللہ جل شانہ نے۔ خداوند کریم نے اپنی قدرت لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا تاکہ ماں اور باپ یہ نہ کہیں کہ اولاد خدا نہیں دیتا بلکہ ماں باپ مل کر بناتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر باپ بناتا ہے تو لو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، اور اگر ماں باپ بناتے ہیں تو آدم علیہ السلام کی ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، تاکہ لوگ میری قدرت کو اور میری قدرت کاملہ پر ان کو یقین آ جائے اور وہ اس یقین پہ عمل کرتے ہوئے فلاح و بہبود کے راستوں کو طے کر لیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو مائی مریم علیہ السلام کو الزام دیا، بہتان دیا کہ اس کا باپ کون ہے بتا ہمیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 3 دن کی عمر تھی، 3 دن دنیا میں تشریف لائے گزرے تھے، ماں کی جھولی میں جب تقریر فرما دی تو کہنے لگے اب یہ بندہ نہیں یہ خدا ہے۔ انسان کی کھوپڑی کا اندازہ لگاؤ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ابھی تو اور 2 منٹ کے بعد یا تو حلالی بچہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور چاروں طرف سے اکٹھے ہو کر آئے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے یا اخت ہارون، یا ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے ہارون کی بہن، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، یہ تو نے کیا حرکتیں شروع کی، اپنے بڑوں کا ناک کاٹ ڈالا۔ پتہ چلا مائی مریم علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ اچھے برے کی پہچان کرتے تھے، ان غریبوں کو قدرت کا علم نہ تھا، لیکن یہ بات ان میں بھی تھی کہ باپ دادا کے ناک کو نہ کاٹو۔ آج کی لڑکی، آج کا لڑکا، آج کا نوجوان کیوں نہیں سوچتا اگر میں نے بدکاری کی دان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، میرے آبا و اجداد کی ناک کٹ جائے گی، ان کی قبروں کو بٹا لگ جائے گا۔ مائی مریم علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کو احساس ہے مگر آج کے لوگوں کو نہیں۔ سبھی تو وہ اکٹھے ہو کر آئے اور کہنے لگے کہ تیری ماں بھی بڑی اچھی تھی، تیرا باپ بھی بڑا اچھا تھا، یہ تو کیسی نکل آئی؟ حضرت مریم علیہ السلام کو تنگ کر رہے ہیں چاروں طرف سے،
مینے مار رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، بار بار مجبور کرتے ہیں۔ خداوند کریم نے حضرت مریم علیہ السلام کو پہلے حکم دے دیا تھا، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا۔ اور میری بندی حضرت مریم علیہ السلام اپنے اس بچے کو اٹھا کر قوم کی طرف لے کے چل، الہی کیا جواب دوں گی؟ اور میرے پروردگار شرم کی ماری پہاڑوں میں بیٹھی ہوں، کیا منہ دکھاؤں گی قوم کو؟ جا کر مجھ سے سوال کریں گے، کیا بتاؤں گی؟ لوگ مجھے نیک سمجھتے تھے، ولیہ سمجھتے تھے، پرہیزگار سمجھتے تھے، متقی مانتے تھے، اور میری وجہ سے اللہ کے ولی بدنام ہوں گے، نیکوکار لوگ، پرہیزگار متقی لوگ بدنام ہوں گے، اور میرے پروردگار آڑ پھٹ جائے، مجھے نگل جائے، مجھے غرق کر لے، میں قوم کو منہ دکھانے نہ جاؤں۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ملا، اس بچے کو اٹھا لے، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ جب آدمی کو غم ہوتا ہے، کھایا بھی نہیں جاتا، پیا بھی نہیں جاتا، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، حضرت مریم نے کھایا کچھ نہیں، پیا کچھ نہیں، فَكُلِي وَاشْرِبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ اور میری مریم کھا بھی صحیح، پی بھی صحیح، اور اس لخت جگر کو سینے سے لگا کر قوم کے سامنے آ۔ الہی مجھے شرم آتی ہے، کیسے لے کے آؤں؟ کس کا نام لوں گی کہ تو جانتا ہے میں پاک دامن ہوں؟ آواز آئی، مریم تیری شرم کو دیکھوں یا اپنی قدرت کو دیکھوں؟ تیری شرم تو میں رکھ لوں گا، پر میں اپنی قدرت ان لوگوں کو سمجھا کے چھوڑوں گا، کوئی یہ نہ کہہ سکے قیامت میں مجھے خدا کی خدائی میں نہ آئی۔ فرمایا مریم جلدی کرو، نور نظر کو اٹھاؤ، لخت جگر کو سینے سے لگاؤ اور قوم کے سامنے آؤ۔ آہستہ آہستہ چلتی ہے، سوچتی آتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، اور میرے پروردگار لوگ مجھے نیک کہتے ہیں، مجھے ولیہ کہتے ہیں، میرے معبود میری آبرو تیری آبرو۔ حضرت مریم علیہ السلام سے چاروں طرف لوگ اکٹھے ہو گئے، اور دیکھ لی جیسی تو ولیہ تھی، توبہ توبہ توبہ، یہ پرہیزگاروں کا حال ہے، یہ متقیوں کا حال ہے، شادی ہوئی نہیں، لڑکا گود میں لیے پھرتی ہے۔ خدا کی قسم حضرت مریم کے جگر پہ کتنی چوٹ لگی ہوگی۔ ارے اور تماشا، اللہ میاں نے فرمایا مریم تو نے بولنا نہیں، کوئی جواب نہیں دینا۔ اے مریم تم نے بولنا نہیں، الہی پھر جواب کون دے گا؟ فرمایا میں خدا خود جواب دے لوں گا، میں جواب دوں گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی چاروں طرف قوم اکٹھی ہوئی کھڑی ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قوم موجود ہے، لان تان کر رہے ہیں۔ آواز آئی فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، او میری مریم اس بچے کی طرف اشارہ کر دے،
لوگوں اس سے پوچھو اس کا باپ کون ہے؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے جب جواب نہیں بن پڑا تو بچے کی طرف اشارے کرنے لگی، یہ بولے گا کیسے؟ یہ تو کئی سال کے بعد بولنا سیکھے گا، اسے کیا معلوم ہے میرا باپ کون ہے؟ قوم نے جائی، تالیاں مارنے لگے، بھنگڑا ڈالنے لگے، ناچنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دن کی عمر ہے، آواز آئی او میرے عیسیٰ تیری ماں کا جگر پھٹ نہ جائے، اپنی ماں کی گود کا منبر بنا لے اور کھڑا ہو کر تقریر کر دے۔ دیر نہ لا، مریم کا ذکر نہ پھٹ جائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ماں کی جھولی میں کھڑے ہو گئے 3 دن کے، اور فرمانے لگے او لوگوں قال انی عبد اللہ، او لوگوں میری ماں تانے نہ دو، مہنے نہ مارو، بکواس بند کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب ملے گی، میں نبی بن کر آیا۔ مجھے برکتوں والی کتاب ملی، مجھے نماز والی کتاب ملی۔ ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ یا تو حضرت مریم کے پیچھے لگے ہوئے تھے جب عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کر دی، نے بچہ بولتا دیکھا ہے، خدا کا بیٹا ہے، خدا کا۔ خدا نے خود شادی کی مریم کے ساتھ۔ یا تو ماں کے پیچھے لگے ہوئے تھے، نعوذ باللہ کہتے تھے ہاں ہاں حرام کا لائی ہے۔ قوموں کا کچھ نہیں بگڑتا، یا آسمان میں چڑھ جاتے ہیں یا زمین میں پٹک کے مارتے ہیں۔ یا تو ویسے پیچھے لگے ہوئے تھے، اب کہنے لگے دیکھا یہ خدا کا بیٹا ہے اور یہ خدا کی بیوی ہے اور ایک خدا ہے، 3 خدا ہو گئے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی تقریر میں، پہلے بیان میں جو ماں کی جھولی میں بیان دیا، جو ماں کی جھولی میں تقریر کی، جو ماں کی جھولی میں واعظ فرمایا، اسی میں دیا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ۔ او لوگو میرا بھی رب وہی ہے، تمہارا بھی پروردگار وہی ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ماں کی صفائی دلوا دی، اور عیسائی قوم نے اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہوئے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ پھر یہ عقیدہ بنا لیا۔ توجہ کرنا، 2-1 باتیں سمجھاؤں گا۔ اگر عیسائی یہ عقیدہ لے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، یعنی خدا میں سے نکلا ہے، تو عیسائی کافر ہو جائے۔ اور جو مسلمان یہ عقیدہ بنائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ میاں کے ٹکڑے ہو کر بیچ میں ایک ٹکڑا نکلا، یہ کفر نہیں؟ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانے تو وہ تو کافر ہو جائے۔
اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا ساتھی مانے، خدا کا شریک مانے، اور یوں کہے کہ نور من نور اللہ، اللہ میاں کے نور میں سے کٹ کر نور بنائے. ادھر قرآن مجید کہتا وہ سراجا منیرا، میرے نبی کی نور کہہ کر توہین نہ کرو، یہ تو نور علی نور ہے. وہ نور ہدایت ہے، وہ نور نبوت ہے جو قیامت تک چمکے گی، قیامت کے بعد بھی چمکے گی، پلسرات پہ بھی چمکے، جنت میں بھی چمکے گی. وسراجا منیرا. عیسائی قوم نے اپنے آپ کو بڑا پھنسا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے لگے اور انہیں کی پرستش کرنے لگے، اور پھر بعد میں اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ نہ مانی، ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا. عیسائیوں سے آج تک یہ مسئلہ طے نہیں ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر ایک کوٹھے میں بند کر دیا کہ صبح کو پھانسی لگائیں گے. جو آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو اس مکان میں لینے گیا، داخل ہوا، اللہ پاک نے اسی کی شکل کو علیہ السلام کی شکل بنا دی. وہ تو قادر ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل امین آسمانوں پہ لے گئے. اب وہ جو آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو لینے گیا تھا، باہر جو نکلا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت والا، اس نے کہا پکڑو پکڑو، گیا 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 پکڑو. اس آدمی کو پکڑ کر پھانسی پہ لٹکا دیا. دیکھی بدتمیزی. 3 باتیں پیدا ہو گئی عیسائیوں میں. نعوذ باللہ، پہلے کہتے تھے یہ حلال کا نہیں، پھر کہنے لگے یہ تو خدا کا بیٹا ہے، اور جب احکام خدا سنائے، خدا کی تبلیغ کی، تو پکڑ کر پھانسی پہ چڑھانے کا پروگرام بنا لیا. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لوگ ان کی مخالفت کرتے. انہوں نے رسموں سے منع کرنا تھا، انہوں نے رواج سے ہٹانا تھا، انہوں نے شرک کے خلاف باز فرمانا تھا، بدعت کے خلاف چلانا تھا، سنت کی تبلیغ کرنی تھی، راہ ہدایت لوگوں کو بتانا تھا. میں اور آپ مل کر کے بہت ممکن تھا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ پتھر مارتے. عیسائیوں نے 3 رنگ بدل لیے. آج تک عیسائیوں سے یہ مسئلہ طے نہیں ہوا. اگر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام پھانسی لگایا تو وہ آدمی کہاں گیا، اور اگر ہم نے آدمی کو پھانسی لگائی تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے. وقت کے نبی، وقت کے رسول کو پھانسی چڑھایا، اپنی طرف سے تو چڑھا ہی دیا. اور اگلی بات سننا، ذرا توجہ کرنا. آج بھی عیسائی قوم کا یہ عقیدہ ہے، عیسائی لوگوں کا عقیدہ ہے، ہمارے زنا کا کفارہ، ہماری چوریوں کا کفارہ، ہمارے شراب پینے کا کفارہ، ہمارے قتل کا کفارہ، ڈکیتی کا کفارہ، جتنے بھی گناہ کریں، کتنے ہی گناہ کر لیں، سب کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام پھانسی چڑھ گئے. وہ کہتے ہیں کفارہ ہو گیا پوری قوم کی طرف سے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو پھنسا دیا. اور میری امت کے لوگوں، اور میرے ماننے والوں، جاؤ موج کرو، رج رج کے زنا کرو، رج رج کے چوری کرو، رج رج کے بدماشی کرو، کھلی اڑیانی اور فحاشی دنیا میں مچاؤ، سب کچھ کرتے پھرو، میں عیسیٰ تمہاری طرف سے کفارہ بن گیا ہوں. ان کا یہ عقیدہ ٹھیک تو نہیں نا. عیسائیوں کا یہ سوچنا کہ زنا میں کروں اور کفارہ عیسیٰ علیہ السلام بن گئے. بدکاری آج کا انگریز اور عیسائی کرے اور ہزاروں سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کفارہ دے گئے. ظاہر ہے یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے.
آج کل کا مسلمان بھی کہتا ہے میں زنا کروں، میں چوری کروں، میں شراب پیوں، میں جوا کھیلوں، میں چرس پیوں، بھنگ پیوں، فیم کھاؤں، کتنے نشے کروں، حرام کاری کروں، کچھ بھی کرتا جاؤں، کچھ بھی کرتا جاؤں، میرا کچھ کوئی نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے میں آمنہ کے در یتیم کا امتی ہوں۔ عیسائیوں نے اپنے نبی کا کفارہ بنایا تو وہ کافر بن گئے، اور مسلمان اپنے نبی کو کفارے میں پیش کرتے ہیں، یہ اب بھی مسلمان ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا فاطمہ انی قضیت نفسک من النار، اے میری لخت جگر اور میری بیٹی، یہ خیال نہ کرنا میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، شہنشاہ کائنات کی لخت جگر ہوں، بلکہ تیرا عمل تیرے کام آئے گا۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، اپنی فکر خود کرنا، میرا سہارا نہ تکنا۔ تمام صحابہ کرام کو یہی تعلیم دی، یہی ارشاد فرمایا او لوگوں اپنی اپنی کرتوت کماؤ، اپنے اپنے عقیدے صحیح کرو، اپنے نظریات اعتقادات صحیح کرو، اپنے عمل صحیح کرو۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے او لوگوں، حضور فرماتے ہیں مجھے قیامت میں شرمندہ نہ کرنا۔ عیسائیوں نے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بت بنا رکھے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں اور اس کو ہی مشکل کشا مانتے ہیں، حالانکہ انبیاء اور اولیاء صرف اتنا کام کرتے ہیں، راہ ہدایت کھاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مار کھاتے ہیں، اور اصل میں یوں کہتے ہیں تیری چوکھٹ پہ لانا میرا کام تھا، تیری چوکھٹ پہ لانا، تیری چوکھٹ پہ لانا میرا کام تھا، اس کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ میرے مالکی میرے راستے میرے اختیار میں ہدایت نہیں، میرے اختیار میں جنت نہیں، میرے اختیار میں اس کی دل کی گہرائیوں کو صاف کرنا نہیں، میں تو ہدایت کا راہ بتاتا ہوں، اللہ کا قرآن سناتا ہوں، توحید کا پیغام دیتا ہوں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم کرتا ہوں، تو میں تمام لوگوں کو کہتا ہوں تیری چوکھٹ پہ لانا میرا تھا، ان کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ کس کے اختیار میں کسی کی بگڑی بنانا، یہ تو وہی بنائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ پوجا کی گئی، نظر نیازیں دی گئی، خدا کہہ کر کے پکارا، وقالت النصارى المسيح ابن اللہ، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے پوجا پاٹ کی، انہوں نے شرک کیا، انہوں نے خدا کا بیٹا کہا۔ اب اندازہ لگاؤ میدان محشر برپا ہے، قیامت کی ہوش ربو گھڑی ہے، خوفناک منظر ہے، اور آواز آتی ہے او عیسیٰ میری عدالت میں پیش ہو۔ اے میرے عیسیٰ او میری قدرت کی نشانی، او مریم کے لگتے جگر، او میرے او میرے رسول یا عیسیٰ ابن مریم، او مریم کے بیٹے او عیسیٰ علیہ السلام، یہاں میرے کٹہرے میں کھڑا ہو جا، میری عدالت میں کھڑا ہو جا، میرے سامنے آ جا۔ اللہ میاں پوچھتے ہیں اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ،
او میرے عیسیٰ یہ بتا، کیا ان لوگوں کو تم نے کہا تھا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، تم نے تعلیم کی تھی، تم نے فرمایا تھا، تم نے ان کو کہا تھا کیا اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، تم نے کہا تھا مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لینا، خدا تسلیم کرنا، خدا کا ساجی بنا لینا، شریک ٹھہرا لینا، من دون اللہ۔ علماء کرام کا عیسیٰ علیہ السلام کانپ رہے، دربار الہی ہے، وہ ایسی روب کی دا ہے کہ دربار الہی میں ہزاروں ہر بلندوں کا عزیزوں سر جھکا ہوگا۔ بڑے بڑے رسول جھکے کھڑے ہیں، نبی جھکے کھڑے ہیں، ولی جھکے کھڑے ہیں، قطب ابدال جھکے کھڑے ہیں، بادشاہ گورنر جھکے کھڑے ہیں، کوئی چوں کرنے والا نہیں۔ کیا سمجھے ہم قیامت کیسا خوفناک منظر ہے، کتنی تباہ کن گھڑی، یہ پہاڑ جن کا وزن اربوں کھربوں ٹن ہے، قرآن کریم میں ہے کپاس کی طرح ہوا میں اڑ جائے، یہ زمین بوریے کی طرح لپٹ جائے گی، یہ ستارے زمین پہ آ گریں گے، یہ سورج بے نور ہو جائے گا، یہ چاند گر پڑے گا، کوئی کسی کا نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی کی ایک نیکی کم ہو جائے گی جب نامہ اعمال تولا جائے گا، اس کا جب نامہ عمل سنے گا تو ایک بدی بڑھ جائے گی، نیکی گھٹ جائے گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے لا سکتے ہو ایک نیکی؟ سننے کا اللہ میاں ایک نیکی کی بات کرتا ہے، قبیلے والا ہوں، برادری والا ہوں، بیوی بچوں والا ہوں، 10 نیکیاں لے آؤں گا، کیا بات ہے یہ، ایک نیکی نہیں مجھے مل سکتی۔ لکھا ہے کہ سب سے ماں کے پاس جائے گا، تلاش کرے گا اور کہے گا امی جان کتنا مجھ سے آپ پیار کیا کرتی تھی، کتنا مجھ سے محبت کرتی تھی، مجھے کھلاتی تھی، خود بھوکی رہتی تھی، مجھے پلاتی تھی، خود پیاسی رہا کرتی تھی، مجھے سوکھے میں لٹاتی تھی، خود گیلے میں لیٹا کرتی تھی، آج مصیبت آ گئی، ایک نیکی کم، امی جان کرم کرو، ایک نیکی عطا کرو۔ امی جان جواب دیتی ہیں اگر تو میرا بیٹا ہے، قیامت میں اگر تو میرا بیٹا پیدا ہو گیا اور میرے بیٹے تیری ایک کم ہے، تیری اماں کی کئی نیکیاں کم ہے، ماں کی کتنا مجھ سے محبت کرتی تھی، مجھے کھلاتی تھی، خود بھوکی رہتی تھی، مجھے پلاتی تھی، خود پیاسی رہا کرتی تھی، مجھے سوکھے میں لٹاتی تھی، خود گیلے میں لیٹا کرتی تھی، آج مصیبت آ گئی، ایک نیکی کم ہے، امی جان کرم کرو، ایک نیکی عطا کرو۔ امی جان جواب دیتی ہیں اگر تو میرا بیٹا ہے، قیامت میں اگر تو میرا بیٹا پیدا ہو گیا اور میرے بیٹے تیری ایک کم ہے، تیری اماں کی کئی نیکیاں کم ہے، ماں کی لاج پوری کر دے۔ اس نے کہا ہو شادی کے بعد اماں سے بگاڑ ہو گیا تھا نا، ساس بہو جب لڑا کرتی تھی تو میں اپنی گھر والی کی بیگم کی حمایت کرتا تھا، امی جان تو کاوڑ کیے بیٹھی ہے، وہ یاد ہے اب تک۔ انہوں نے کہا تھا امی جان نہیں دیتی نہ دو، ابا کو تھوڑی محبت تھی مجھ سے، دوڑا دوڑا ابا آئے گا، ابا جان دیکھو کس طرح سے پیار کیا کرتے تھے، تمہارا بیٹا ہوں فلانا، ہاں جی ایک نیکی کم ہوگی، ذرا مہربانی کرو، صرف ایک نیکی۔ ابا نے کہا بیٹا سوچ سمجھ کے چلنا تھا، یہ قیامت کا میدان ہے،